بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ جس کا آج سے ہم درس سٹارٹ کر رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر۔ دیکھیں، سورۃ البقرہ کا سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف کر دوں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات جو ہے نا 67 سے لے کر 73، مطلب 67 سے لے کر 73 تک جو آیات ہیں ان میں اس گائے کا واقعہ ذکر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا، اور اسی ضمن میں انسانوں کی تینوں قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق ان کی بھی بیان کی گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے وجہ تسمیہ آپ کے سامنے آ گئی کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اور پھر آگے اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو خلاصہ اور تعارف سورہ بقرہ کا کروایا جا رہا ہے کہ پھر انسانوں کی تینوں قسموں بیان کرنے کے بعد یعنی مومن، کافر اور منافق کے حالات ان کو بیان کرنے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا واقعہ بیان کیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس سے ان کو، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں، جس طرح کہ انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا پھر مفصل ذکر کیا گیا۔ پھر پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یا بنی اسرائیل والے جو رکوع شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا سے، تو پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہود اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ تو اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اس سے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا۔ پھر جو دوسرے پارے کے شروع میں سیقول السفہاء میں پھر وہ بیچوں کی سورہ بقرہ کی، تو اس کے اندر پھر اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور پھر اسی دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اسی صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، وہ بھی دوسرے پارے کے اندر ہے سورہ بقرہ، لیکن دوسرے پارے کے اندر میں نے تقریباً ایک بار تفسیر میں پڑھا چکا ہوں، تو اس میں بہت سارے احکام تقریباً 20 یا اس سے بھی زیادہ جو قرآنی نصوص سے ثابت ہیں، کافی احکامات ہیں، حج کے بھی ہیں، روزے کے بھی ہیں، اور بہت سارے احکامات اس میں جہاد کے متعلق بھی ہیں، طلاق کے متعلق بھی ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بھی بہت بڑے مسائل داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا، تو آج سے ہم پھر اس کی سورت کا ترجمہ اور اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں، 286 اس کی آیات ہیں، اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم کے معنی اللہ عالم بمرادی ہوتے ہیں، کیوں؟ چلیے پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آگے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الف لام میم، یہ مختلف صورتوں کے شروع میں، کسی کے شروع میں الف لام میم آیا، کسی کے شروع میں حا میم آیا، کسی کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد آیا، کسی کے شروع میں حا میم آیا، کسی کے شروع میں عین سین قاف آیا، مطلب اس طرح کے مختلف حروف مقطعات ان کو بولا جاتا ہے، یہ ذکر کیے گئے مختلف صورتوں میں۔ اچھا، اور یہ الگ الگ نازل ہوئے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر بھی موقوف نہیں ہے کہ ان کے معنی اور مطالب مفاہیم سمجھنے پر انسان کے عقیدہ یا کسی بھی مسئلے کے متعلق ہو کہ ہمیں ان کا سمجھنا ضروری، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی تو اس لیے اس کا مطلب ہم اس کا یہی معنی نکالتے ہیں
اللہ اعلم بمرادی۔ بس میں آپ کے سامنے اس طرح مختصر وضاحت کرتا چلا جاؤں گا، مزید جس چیز کی، جس ورڈ کی، جس آیت کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے ہر بات کسی بھی شک و شبہ کے بغیر جو بھی اس کے اندر بات ہے وہ درست ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا بڑا عالم دین، محدث، فقیہ، مفسر کوئی بھی ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آج کل کے دور میں کوئی بک لکھتا ہوں کسی ٹاپک پر تو وہ میرے ذہن کی عکاسی کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس کا علم، اللہ کا علم لا محدود ہے، اللہ کا علم محدود نہیں ہے، لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور 100% یقین بھی، اس لیے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ پر شک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے کلام پر شک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس لیے 100% یقینی ہے۔ تو کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے، اگر مجھے اس پر کوئی شک ہوگا تو میری عقل میں کمی ہوگی، اللہ کی اس کلام میں شک کے کوئی گنجائش نہیں، میری عقل میں فطور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب، اس لیے یہ کتاب کسی بھی شک و شبہ سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، اگرچہ قرآن مجید نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو یا منافق، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کے بات مان کر اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے فرمایا یہ ہدایت ہے ڈرنے، ہدی للمتقین، مطلب یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بے دیکھی، ہم نے اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لایا، رسول اللہ پر بغیر دیکھے، جنت، قیامت، ملائکہ، فرشتے اور دوسرے انبیاء سب پر ہم بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو یا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کے سامنے تقوی کا معنی، تقوی کا مفہوم بھی آ چکا ہے، اور پھر متقی جسے ہم بولتے ہیں، تو متقی کا مطلب اور مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ متقی اس شخص کو بولا جاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف ہو، اس بات کا کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے احتراز کرتا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن مجید نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، مطلب وہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ یقین اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بے دیکھی چیزیں وہ ہوتی ہیں، دیکھیں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر محسوس نہیں کیا جا سکتا، مطلب جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی وہ انسان کی اس دسترس میں نہ آ سکے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہو، یعنی یا تو قرآن مجید میں آیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہوں، مثلا اللہ کی صفات، جنت، دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ، یہ ساری چیزیں یا تو قرآن مجید میں ہو، یہ اللہ کی وحی ہے تو اس پر ہمیں ماننا ہے، یا رسول اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں معلوم کر کے بتائی ہوں تو اس پر ایمان لانا یہ ضروری، اور یہی بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ بغیر غیب کی چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیز کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، یا یہ دنیا، ٹھیک ہے، یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے نا، تو اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا،
ٹھیک ہے، اب پرچہ دیکھ لو، اب آپ کو کوئی پیپر ہو، کسی ایگزام ہو، تو آپ کو اس کتاب کا پیپر دکھا دیا جائے کہ یہ آپ کے کویشچن آنے ہیں، سوالات آنے ہیں، تو پھر امتحان لینے کا کیا فائدہ؟ یہ استاد بتا دی یار یہ سوال یاد کرو، تو پھر وہ امتحان کس بات کا؟ ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح اگر انسان یہ چیزیں دیکھ لیتے تو پھر امتحان کس چیز کا؟ تو ہماری جو زندگی ہے دنیا کے اندر، ہمارا پل پل لمحہ، ہر لمحہ یہ امتحان میں گزر رہا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا کیے تاکہ ہم تیاری کر سکیں نا، پیپر کی بکس ہوں گی تو ہم تیاری کر سکیں گے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے دلائل مہیا کیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا سا بھی انصاف کے ساتھ غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو قرآن نے وہ دلائل بیان فرمائے جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے اور ہم پڑھتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو جو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، تو یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کے بہتری اور تباہی کا معاملہ ہوتا ہے اگر انسان لاپرواہی اور اس طرح کا کام لے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل کو ٹھیک سمجھنے میں مشکلات نہ پیش کر دیں، رکاوٹ نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، بڑے خیال کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ تو اس لیے مجھے اس کے دی ہوئی ہدایات کو تلاش حق کے جذبے سے، حق تلاش کرنے کے جذبے سے ان میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پہلے سے دل جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے، جتنی بھی میرے برے خیالات ہیں ان کو خالی کر کے توجہ کے ساتھ ان کے بیٹھ کر، تاکہ مجھے بھی وہ ہدایت حقیقت میں مل جائے، نصیب ہو جائے۔ اب یہ ہدایت ڈر رکھنے والوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے، سمجھ میں آگے؟ تو ایک مطلب تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ ہدایت رکھنے والے ہدی للمتقین، مطلب یہ ہدایت رکھنے والے کون ہیں اور ہدایت کیسی ہے اور متقین کون ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر جو لوگ قرآن کریم کی ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، اور اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادات میں فرمایا، ان سب پر ایمان لانا، دل و جان سے اس کی تسلیم کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا، گواہی دے دینا، ٹھیک سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ذکر کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری چیز بیان کی گئی جس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنے بھی نوافل ہیں، مالی عبادات، ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی۔ تو امید ہے آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ کو تفسیر سیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اس پلے لسٹ کو وزٹ کرتے رہنا چاہیے اور ہمارے ساتھ مستقل رہنا چاہیے، تاکہ ڈیلی کا ڈیلی لیسن آپ پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں اور ہم آپ کو سکھاتے جائیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔